اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے شرح میاتو عامل کی النوع الاول۔ اب تک جو ہے وہ اس سلسلے میں ہم لوگ تقریباً جو ہے وہ 100 مطلب پوری کی پوری 100 ویڈیوز جو ہے وہ بنا چکے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ہوگا آج ہمارا پارٹ نمبر 101۔ اور اب تک جو ہے میں آپ کو بتا چکا، کیونکہ حروف جارہ کے متعلق یہ نوع ہے تو میں آپ کو بتا چکا حروف جارہ کتنے ہوتے ہیں، کون کون سے ہوتے ہیں، کہاں پر داخل ہوتے ہیں اور کیا عمل کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد مختلف استعمالات ہم نے پڑھے، با کے مختلف استعمالات، لام کے مختلف استعمالات، من کے، الا کے، حتی کے، علا کے، فی کے، منذ اور مس کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتایا۔ مطلب کافی سارے میں نے آپ کو استعمالات جو ہے وہ حروف جارہ کے میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ اور ابھی جو ہے وہ ہماری گفتگو کا جو سلسلہ چل رہا ہے وہ چل رہا ہے واو کے بارے میں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ واو جو ہے وہ واو قسمیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو واو حرف جر ہے نا، باؤ تاؤ کاف و لام و واو منذ مسخلا، تو یہ جو واو ہے نا یہ واو حرف جر ہوتا ہے۔ یہ جو ہے نا وہ حرف جر جو ہوتا ہے یہ قسمیہ کے طور پر قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف اللہ کے نام کے ساتھ خاص ہے۔ یہ بات ہم لوگ آگے پڑھ لیں گے، پھر عبارت کے ذریعے سے ہم لوگ اس کو البی کرنے کی کوشش کریں گے۔ ابھی جو عبارت کے ذریعے سے میں آپ کو ایک خاص بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، اسکرین کے اوپر عبارت بھی آپ کو چلتی ہوئی نظر آ گئی ہوگی یقیناً، وہ ہے وَهِيَ لَا تَدْخُلُ إِلَّا عَلَى الْإِسْمِ الظَّاهِرِ لَا عَلَى الْمُضْمَرِ۔ بات یہ ہے کہ فقط یہ جو ہے نا یہ واو یہ اسم ظاہر پر داخل ہوتا ہے، صرف اور صرف جو ہے نا یہ واو جو ہے فقط اسم ظاہر پر داخل ہوتا ہے اور اسم ضمیر پر جو ہے یہ داخل نہیں ہوتا ہے، اور یہ قسم کے لیے ہے۔ اب یہ جو عبارت ہے نا، اس عبارت کو ہم لوگ جو ہے وہ اس کی ترکیب کر لیتے ہیں اور اس کو حل کر لیتے ہیں۔ مزید انشاءاللہ تعالی اس کے متعلق اور اس کی مثال جو میں نے ابھی بات کہی ہے نا آپ سے، اس کی مثال انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اگلی ویڈیو میں کر لیں گے۔ وَإِيَا لَا تَدْخُلُ إِلَّا عَلَى الْإِسْمِ الظَّاهِرِ لَا عَلَى الْمُضْمَرِ، ٹھیک ہے، یا مضمری پڑھ دیں آپ، ایسا پڑھ دیں آپ، جیسا بھی آپ کو آسانی لگے سمجھنے کے لیے۔ بہرحال اب یہاں پر واو کا تو میں آپ کو بتایا کہ ہمیشہ سے جو ہے وہ کنیکشن جو ہے وہ پیچھے کا پیچھے ہی چھوڑ دیتا ہوں۔ اگر آپ پیچھے سے جوڑنا چاہتے ہیں تو آپ کہہ دیں واو حرف عطف، ٹھیک ہے۔ اب عطف کہہ کر بھی آپ اس کو چھوڑ دیں تو بہتر ہی ہوگا، ورنہ آپ کا دماغ جو ہے وہ اس میں ہی جو ہے وہ الجھا رہے گا۔ اب آگے کرتے ہیں بات ہیا کی۔ اچھا یہ جو ہیا ہے یہ ہے کیا؟ دیکھیں یہ جو ہیا ہے نا، سب سے پہلے یہ کہ ہم لوگ یہ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ معرفہ ہے یا نکرہ۔ میں نے کہا یہ معرفہ ہے، آپ نے کہا اچھا یہ معرفہ ہے تو معرفہ کیوں ہے؟ میں نے کہا کیونکہ معرفہ جو ہے وہ اس میں علم بھی ہوتا ہے، معرفہ اس میں اشارہ بھی ہوتا ہے، معرفہ جو ہے وہ اس میں موصولہ بھی ہوتا ہے، معرفہ جو ہے وہ اس میں ضمیر بھی ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے اس میں ضمیر، ٹھیک ہے۔ اچھا ضمیر ہے تو پھر ضمیر کون سی ہے؟ ضمیر کی بھی تو 5 قسمیں ہم لوگوں نے پڑھ رکھی ہے نا، تو یہ ضمیر کون سی ہے؟ تو یہ ضمیر جو ہے یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے، ضمیر مرفوع منفصل جو آپ نے عامل سے جو ہے نا وہ ملی ہوئی نہیں ہوتی ہے۔ اچھا اب یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے تو یہ کون سی ہے؟ تثنیہ کی ہے، جمع کی ہے، مذکر کی ہے، متکلم کی ہے، کون سی ہے؟ تو یہ واحد کی ہے اور یہ مؤنث کی ہے اور یہ غائب کی ہے۔ ہیا واحد، ہم اس کو یوں کہیں گے نا سالو کرتے ہوئے، ہم کہیں گے ہیا ضمیر واحد مؤنث غائب، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے نا یہ جو ضمیر ہے نا یہ لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ یہ پیچھے لوٹ رہی ہے، اس کا تعلق پیچھے سے ہے، یعنی یہ واو کی طرف لوٹ رہی ہے کہ یہ واو جو ہے وہ کس کے لیے استعمال ہوتی ہے، وہی استعمال بتایا جا رہا ہے۔ تو ہم لوگ کہیں گے راجع بسوئے الواو، ٹھیک ہے نا، واو کی طرف یہ لوٹ رہی ہے۔ اب اس کو بنائیں گے کیا؟ کیونکہ شروع میں معرفہ آ جاتا ہے تو ہم اس معرفہ کو مبتدا بنا دیتے ہیں، تو ہم نے اس کو کیا کیا؟ ہم نے اس کو مبتدا بنا دیا۔ اب آگے چلتے ہیں، مبتدا کے بعد کیا تلاش کریں گے؟ خبر۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ آپ یہ اصول یاد رکھ لیں کہ جار کے بعد آپ کیا تلاش کریں گے؟ مجرور تلاش کریں گے۔ اس میں اشارہ کے بعد کیا تلاش کریں گے؟ مشار الیہ تلاش کریں گے۔ اور اسی طرح سے جو ہے مضاف کے بعد کیا تلاش کریں گے؟ مضاف الیہ تلاش کریں گے۔ موصوف کے بعد کیا تلاش کریں گے؟ صفت تلاش کریں گے۔ اور مبتدا کے بعد کیا تلاش کریں گے؟ خبر۔ اب جناب ہم اس کی خبر تلاش کرنے کے لیے چلے تو آگے ہمیں ملا لا تدخلوا،
یہ جو لا تدخلو ہے نا، تو سب سے پہلے ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ لا تدخلو کون سا فعل ہے اور کون سا صیغہ ہے۔ تو ہم نے کہا دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں کہ یہ کون سا صیغہ ہے، اس کے حروف اصلیہ کیا ہیں۔ اس کے حروف اصلیہ ہیں دال اور خا اور لام، ٹھیک ہے، دال خا لام ہے۔ اچھا یہ جو شروع میں تا ہے یہ کیا ہے، یہ علامت مضارع۔ اچھا علامت مضارع ہے تو پھر اس کا مطلب کیا ہے، یہ فعل مضارع ہوگا نا بھائی علامت آ گئی تو فعل مضارع ہوگا۔ اب یہ صیغہ کون سا ہے، دیکھیں ہم لوگ گردان پڑھتے ہیں شروع سے ہی نا، یدخلو، یدخلانی، یدخلون، پھر آگے چوتھے پر تدخلو پر، ٹھیک ہے۔ یہ ہے تدخلو صیغہ واحد مؤنث غائب، ٹھیک ہے، فعل مضارع ہے، بالکل فعل مضارع ہے۔ اب اس پر لا داخل ہے تو یہ لا کون سی ہے، یہ لا نافیہ ہے۔ تو اب ہم لوگ فعل مضارع مثبت معروف نہیں کہیں گے بلکہ ہم کہیں گے فعل مضارع منفی معروف، ٹھیک ہے، اور یہ منفی معروف کا صیغہ ہو جائے گا، اور اس میں جو ہے پھر ایک ہیا ضمیر ہوگی وہ چھپی ہوئی ہوگی جو راج بس ہوئے مبتدا ہوگی، تو ہم لوگ کہیں گے اس کا فاعل بناتے وقت، اور یہ نصر ینصر کے باب سے ہے۔ تو ہم لوگ یوں پہلے صیغہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، طریقہ بہت آسان، ویسے تو میں نے آپ کو بتا دیا، آپ سمجھ بھی گئے ہوں گے۔ اب صیغہ بتاتے ہوئے پراپر میں آپ کس طرح سے جو ہے وہ اس کو ذکر کریں گے، آپ کہیں گے یہ لا تدخلو صیغہ واحد مؤنث غائب فعل مضارع مثبت معروف ثلاثی مجرد، اور صحیح اسباب نصر ینصر، کیونکہ دخل یدخلو ہوتا ہے نا، تو یہ نصر ینصر کے باب سے ہے، اور یہ منفی معروف ہے، ٹھیک ہے۔ لا کی وجہ سے ہمیں معلوم چلا کہ یہ منفی معروف ہے۔ اس میں اس کا فاعل کہاں ہے، فعل کے بعد تو فاعل تلاش کریں گے، تو اس میں یہ ضمیر ہے جو اس کا فاعل بن رہی ہے، اور اس کو ہم نے مبتدا کی طرف لوٹا دیا۔ جی جناب ٹھیک ہے، فعل بھی مل گیا، فاعل بھی مل گیا۔ آگے یہ الا کیا ہے، دیکھیں الا کے بارے میں ہم لوگ 2-3 ترکیبیں پہلے بھی کر چکے ہیں نا۔ الا جو ہے، یہ الا جو ہے حرف، یہ ہے حرف استثناء، اور علا کیا ہے، یہ علا حرف جر ہے۔ اب حرف جر مل گیا تو کیا تلاش کریں گے، اب ہم لوگ اس کا مجرور تلاش کریں گے۔ اب اس کا مجرور تلاش کرنے کے لیے چلے تو آگے ہمیں ملا الاسم۔ یہ الاسم معرفہ ہے یا نکرہ، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں یہ آپ سے سوال کیوں کر رہا ہوں کہ یہ معرفہ ہے یا نکرہ، کیونکہ ہمیں اس کا آگے سے تعلق جوڑنا ہے نا، ٹھیک ہے، اسی وجہ سے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں۔ اب آپ بتائیں یہ معرفہ ہے یا نکرہ، تو آپ کا جواب یہ ہوگا یہ معرفہ ہے۔ میرا سوال ہوگا کہ اچھا یہ معرفہ ہے تو کیوں ہے، مطلب معرفہ کی کون سی قسم میں سے، اس میں اشارہ ہے، اس میں علم ہے، معرف باللام ہے، اس میں موصولہ ہے، کیا ہے یہ، اس میں ضمیر کیا ہے، تو آپ کہیں گے یہ اصل میں معرف باللام ہے۔ میں کہوں گا معرف باللام کیا ہوتا ہے، تو آپ کا جواب یہ ہوگا کیونکہ اس پر الف لام داخل ہے، تو الف لام داخل ہونے کی وجہ سے آپ نے اس کو پہچان لیا کیا کہ یہ معرف باللام ہے، تو معرفہ ہے، اور معرفہ کی علامت کیا ہے، الف لام، ٹھیک ہے۔ اب میں اس کا پیچھے سے تعلق جوڑنے سے پہلے میں اس کو آپ کو آگے والی کے اوپر بات کر لیتے ہیں ہم لوگ۔ الظاہر، یہ جو الظاہر ہے یہ معرفہ ہے یا مبتدا، معرفہ ہے یا نکرہ، تو آپ کا جواب یہ ہوگا جناب یہ معرفہ ہے۔ میں کہوں گا کیوں، آپ کا جواب بالکل سیم ایز اٹ از جو ہے الاسم کی طرح سے یہی ہوگا، کیونکہ یہ بھی معرف باللام ہے۔ اب میں یہ کہوں گا، یہ میں نے اس وجہ سے معرفہ اور نکرہ کہ میں نے آپ کو پہچان یہاں پہ کروائی ہے، اور اس وجہ سے میں نے اس کو فوکس اور پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ اب آپ سمجھ لیں۔ دیکھیں الاسم یہ بھی معرفہ ہے، اور الظاہر یہ بھی کیا ہے، یہ بھی معرفہ ہے۔ ابھی آپ نے کہا نا یہ معرفہ ہے دونوں، ٹھیک ہے۔ اب یہ دونوں معرفہ ہیں، تو دو معرفہ اکٹھے آ جائیں تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اگر دو نکرہ اکٹھے آ جائیں، دو معرفہ اکٹھے آ جائیں تو کیا کرتے ہیں، ہم لوگ موصوف صفت بناتے ہیں۔ تو اب ہم الاسمی کو موصوف بنا دیں گے، الظاہر کو صفت بنا دیں گے، چاہے تو یوں ڈائریکٹ کر لیں، یا پھر ابھی آپ ایسا کریں کہ الظاہر، یہ جو ظاہرون ہے نا، یہ ہے اس میں فاعل کا صیغہ، اور آپ کو یاد ہوگا مبتدا و خبر کے جب ہم نے قواعد پڑھے تھے الترکیب میں، تو ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، اس میں تفضیل اور اس میں منصوب کو ہم ڈائریکٹ خبر نہیں بناتے، بلکہ پہلے کیا کرتے ہیں شبہ جملہ بناتے ہیں، تو اور ہم ڈائریکٹ جو ہے صفت بھی نہیں بناتے، بلکہ صفت بنانے سے پہلے بھی کیا کرتے ہیں شبہ جملہ بناتے ہیں۔ تو اب ایسا کرتے ہیں کہ اس کو ہم لوگ شبہ جملہ بنا دیتے ہیں۔ کیسے بنائیں گے، ہم کہیں گے ظاہرون، اس میں فاعل صیغہ واحد مذکر، ٹھیک ہے، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے موصوف، کیونکہ الاسم کو موصوف بنا رہے آپ، راجع بسوئے الاسم، اس کا فاعل، ظاہر کا فاعل، اور پھر یہ اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ بن گیا موصوف کی صفت۔ اچھا الاسم موصوف، الظاہر صفت، اس طرح سے ہم نے موصوف صفت بنا دیا۔ پھر موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ کیا بنا، اب پیچھے جار کے لیے مجرور بنا دوں میں علی حرف جر کے لیے، نہیں ابھی رک جائے، ابھی ہم لوگ آگے بھی تو عبارت ہے نا، ابھی صبر کرنا
کرنا ہوگا. ہم لوگ آگے عبارت سے تعلق جوڑیں گے پھر پیچھے کی طرف آئیں گے. تو آگے کیا ہے؟ یہ لا ہے. لا تو بہت سارے ہوتے ہیں. لا نفی جنس بھی ہوتا ہے, ما ولل مشبہ تانی والا بھی, لیسا والا بھی لا ہوتا ہے, لا نافیہ بھی ہوتا ہے, بہت سارے لا ہوتے ہیں. تو اب یہ لا کون سا ہے؟ لا عاطفہ بھی ہوتا ہے. اچھا جو ہے وہ میں آپ کو بتا نہیں رہا. یہ لا جو ہے یہ لا عاطفہ بھی ہوتا ہے. تو اصل میں یہ لا عاطفہ ہے. کیوں؟ کیونکہ جو ہے ابھی ہم نے اس کا تعلق پیچھے سے جوڑنا ہے نا, اس وجہ سے. تو یہ لا ہم لوگ عاطفہ کر دیں گے. جب ہم لوگ حرف عطف لے کر آتے ہیں, چاہے واو ہو, چاہے ام ہو, چاہے لا ہو, تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ایسا کرتے ہیں جناب کہ ہم جو ہے پہلے والے کو معطوف علیہ بناتے ہیں, پھر کہتے ہیں یہ فلاں حرف عطف, اور حرف عطف کے بعد جو ہوتا ہے اس کو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو معطوف بناتے ہیں. اب ہم نے معطوف علیہ پیچھے والے کو بنایا, یعنی موصوف اپنی صفت سے مل کر کیا بن گیا؟ مرکب توصیفی ہو کر معطوف علیہ. لا کیا بن گیا؟ حرف جر. الا کیا بن گیا؟ دوبارہ سے یہ الا جو ہے نا, یا اس طرح سے کر دیں, الاسم موصوف الزائر صفت, موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر الا حرف جر کا مجرور. اس کو یہ بنا دیں, ہاں بالکل مجرور بنا دیں. ہاں یہ بات صحیح ہے, کیونکہ آگے جو ہے وہ جار ایک اور ہے نا, اسی وجہ سے اس کو آپ جو ہے وہ بنا دیں. پھر جار اپنے مجرور سے مل کر اب آپ اس کو کیا بنائیں گے؟ اب جار اپنے مجرور سے مل کر یہ بن گیا معطوف علیہ, پھر لا حرف عطف ہو گیا, الا پھر حرف جر, اور المضمر. المضمر جو ہے نا یہ مضمرن, یہ ہے باب افعال سے اس میں مفعول کا صیغہ. اور اگر یہ ہم اس کو بنائیں, کیا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم لوگ کیا بات کر رہے ہیں, تو ہم نے یہاں پر محذوف مان لیا الاسم کو. المضمر سے پہلے الاسم کو, سینس ہے, ترجمہ بھی یہی بن رہا ہے, تو ہم نے جو ہے وہ اس کو الاسم کو جو ہے محذوف مان لیا, کیونکہ پیچھے سے عبارت سے تعلق بھی کچھ اسی طرح کا تھا. تو اب ہم نے جو محذوف مانا ہے نا اس کو موصوف بنا دیا الاسم کو, اور المضمرو کو ہم نے وہی والا پروسیس کیا کہ مضمرن صیغہ واحد مذکر اس میں مفعول کا صیغہ ہے. اس میں مفعول, اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بس ہوئے موصوف, اس کا نائب الفاعل, فاعل نہیں بنائیں گے کیونکہ اس میں مفعول سے نکال کر ہم لوگ نائب الفاعل بناتے ہیں. پھر اس میں مفعول اپنے نائب الفاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ بن جائے گا الاسم مقدر, یعنی محذوف موصوف کی صفت. پھر الاسم محذوف موصوف اپنی المضمر صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر یہ الا حرف جر کا مجرور بن جائے گا, اور پھر یہ الا حرف جر اپنے مجرور سے مل کر یہ کیا بن جائے گا؟ یہ بن جائے گا معطوف. اچھا اب یہ الا علی الاسم الزائری یہ معطوف علیہ, لا حرف جر علی الاسم المضمری یہ معطوف, پھر معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر یہ کیا بن جائے گا؟ ہاں یہ بن جائے گا, یہ معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر بن جائے گا الا حرف استثناء کے لیے مستثنیٰ بن جائے گا, اور مستثنیٰ مفرغ بنے گا. آپ کہیں گے مستثنیٰ مفرغ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا تھا کہ جس سے آپ اس کا مستثنیٰ منہو ذکر نہیں, یعنی جس سے آپ استثناء کریں نا وہ ذکر نہیں کیا جاتا, تو اس کو مستثنیٰ مفرغ کہتے ہیں. تو ہم نے اس کو مستثنیٰ بنا دیا, آپ یہ یاد رکھ لیں مستثنیٰ بنا دیا. پھر مستثنیٰ بنا کر ہم نے کیا کیا؟ ہم اس کو ایسا کرتے ہیں کہ لا تدخلوا کا ہم بنا دیتے ہیں ظرف لغو, یا پہلے آپ ظرف لغو بنا دیں بعد میں آپ جو ہے بنا دیں, یا پہلے ایسا کر دیں, بلکہ پہلے ایسا ہی کریں کہ آپ اس کو جو ہے وہ ظرف لغو بنا دیں, اور پھر الا حرف استثناء کے لیے مستثنیٰ بنا دیں. پھر یہ الا حرف استثناء اپنے مستثنیٰ یہ پورا کا پورا یہ مل کر اس کو ظرف لغو بنا دیں. پھر لا تدخلوا فعل, لا تدخلوا فعل اپنے فاعل جو اس میں ہیا ضمیر اس کا فاعل ہے نا, اپنے فاعل اور اپنے ظرف لغو, یہ جو جار مجرور کا یہ جو پورا کا پورا معطوف علیہ بنا کر جوڑا بنایا نا, اس سے مل کر ظرف لغو سے مل کر یہ کیا بن جائے گا؟ لا تدخلوا فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. اچھا تو یہاں تک ترکیب مکمل نہیں, ابھی تو آپ پیچھے مبتدا یا مبتدا کے لیے خبر تلاش کرنے چلے تھے نا آپ, تو اب یہ جو جملہ فعلیہ خبریہ آپ نے بنا ہے آپ اس کو بنا دیں ہیا مبتدا کی خبر, اور پھر یہ ہیا مبتدا اپنی خبر سے مل کر پھر بن جائے گا جملہ اسمیہ خبریہ. تو الحمدللہ یہ ہمارا آج پارٹ نمبر 101 بھی اپنے اختتام کو پہنچا, اور مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی. جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.